دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ چین یوں تو پوری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ سمندری حدود سے جڑے بر اعظم جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک میں چین کی پچھلی 2 دہائیوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کو کافی معنی خیز انداز میں لیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین اس وقت دنیا کے مختلف ممالک پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں معاشی ہتھیاروں کا استعمال بارودی ہتھیاروں سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک ریسورس کرس یعنی وسائل کے باوجود بدحالی کا شکار ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ممالک اپنی عوام کے لیے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایسے میں امریکہ اور چین نے ان ممالک کی معاشی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نئی دوڑ شروع کر رکھی ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک کے پاس کیا کیا وسائل ہیں؟ امریکہ اور چین ان دونوں ممالک سے کتنی تجارت کر رہے ہیں؟ دونوں سپر پاورز ان ملکوں میں اب تک کتنی سرمایہ کاری کر چکے ہیں، اور کیا یہ دونوں طاقتور ممالک اس براعظم کو پراکسی وار کا میدان بھی بنا سکتے ہیں؟ آئیے ان سب باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، جنوبی امریکہ 12 خود مختار ملکوں اور ایک فرینچ اوورسیز ٹیریٹری پر مشتمل براعظم ہے۔ اس براعظم کے 3 اطراف تو سمندر ہے، جبکہ شمال میں یہ براعظم شمالی امریکہ سے جا ملتا ہے۔ اس براعظم کی کل آبادی 43.5 کروڑ اور رقبہ 1.78 کروڑ مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ یہ براعظم قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں۔ یہ ذخائر سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں۔ وینزویلا دنیا کے تیل کے 17.5% ذخائر کا مالک ہے۔ یہی نہیں، عالمی سطح پر 8ویں بڑے گیس کے ذخائر بھی وینزویلا ہی کے پاس ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں کاپر یعنی تانبے کے 1/3 سے زائد ذخائر براعظم جنوبی امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں تانبے کے مجموعی ذخائر کا 27% صرف چلی اور 11% پیرو کے پاس ہیں۔ لوہے کے دنیا میں دوسرے بڑے ذخائر کا مالک برازیل ہے، جو دنیا کے کل ذخائر کا 15% بنتا ہے۔ جبکہ پیرو، چلی اور وینزویلا کو بھی شامل کر لیں تو جنوبی امریکہ کا شیئر 20% کے قریب بنتا ہے۔ یعنی دنیا بھر میں موجود لوہے کے ذخائر کا 5واں حصہ صرف اس براعظم میں ہے۔ جنوبی امریکہ کے معدنی خزانوں کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سونے سے بھی قیمتی دھات یعنی لیتھیم کے کل عالمی ذخائر کا 50% سے بھی زائد صرف 4 ممالک کے پاس ہے، جو کہ ارجنٹائن، چلی، بولیویا اور برازیل ہیں، اور یہ چاروں براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں۔ دوسری جانب چاندی کے ذخائر کے حوالے سے پیرو دنیا میں تیسرے، چلی چوتھے، بولیویا 8ویں اور ارجنٹائن 10ویں نمبر پر ہے۔ سونے کے ذخائر کی بات کریں تو پیرو، برازیل، کولمبیا، بولیویا دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں شامل ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برازیل، پیرو، بولیویا کلی یا ٹن کی پیداوار میں دنیا کی ٹاپ 10 لسٹ کا بھی حصہ ہیں۔ سیسا یعنی لیڈ کی پیداوار میں پیرو دنیا میں 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ یہی نہیں، بولیویا اور پیرو زنک کے ذخائر رکھنے والے ٹاپ ممالک میں بھی شامل ہیں۔ دوستو، جنوبی امریکی ممالک کافی زرخیز زمین کے بھی مالک ہیں۔ کافی اور کوکو یہاں کی بڑی فصلیں ہیں۔ دنیا کے پسندیدہ ترین مشروبات میں سے ایک کافی کی پیداوار میں برازیل کا نمبر دنیا بھر میں فرسٹ ہے، جبکہ عالمی ٹاپ 10 لسٹ میں کولمبیا اور پیرو بھی شامل ہیں۔ اور دوسری جانب کوکو، جو چاکلیٹ کا بنیادی عنصر ہے، اس کے درخت بھی یہاں بڑے پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ ایکواڈور، برازیل، پیرو، کولمبیا کوکو کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں آتے ہیں۔ یہ براعظم پھلوں کی پیداوار میں بھی کسی سے پیچھے نہیں، جن میں ایووکاڈو جیسا مہنگا پھل بھی شامل ہے۔ پیرو، برازیل اور چلی ایووکاڈو کی پیداوار کے حوالے سے ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد برازیل اور کولمبیا پائن ایپل پیدا کرنے والے ممالک کی ٹاپ 10 لسٹ کا حصہ ہیں۔ پپیتا بھی جنوبی امریکہ میں بڑے پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ برازیل، کولمبیا اور پیرو پپیتا پیدا کرنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کیلے،
امرود، آم، گریپ فروٹ، مالٹے اور لیموں بھی بڑے پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ بڑی ساحلی پٹی ہونے کی وجہ سے ناریل کی پیداوار سے بھی جنوبی امریکہ کو کافی آمدن حاصل ہوتی ہے۔ مکئی، سویابین، چاول اور کاٹن بھی یہاں انتہائی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال براعظم کے لوگ ترقی کی دوڑ میں اتنے پیچھے آخر کیسے رہ گئے؟ مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے صرف برازیل دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ارجنٹائن ٹاپ 30، جبکہ چیلی، کولمبیا اور پیرو ٹاپ 50 ممالک میں آتے ہیں۔ براعظم جنوبی امریکہ میں غربت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں 17 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی جنوبی امریکی ممالک کی 40% کے قریب آبادی اس لکیر سے نیچے جی رہی ہے۔ ان ممالک کے ریسورسز قرض کا شکار ہونے کی بڑی وجوہات میں ناقص انفراسٹرکچر، امن و امان کی خراب صورتحال، سیاسی عدم استحکام اور کرپشن شامل ہیں۔ شاید ان ممالک کی انہی ناکامیوں اور کمیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں چین اور امریکہ نے ان ممالک کے وسائل کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے۔ ان کی بھاری سرمایہ کاری کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کے چکر میں یہ خطہ چین اور امریکہ کی لڑائی کے لیے میدان جنگ ہی نہ بن جائے۔ دوستو، چین اور امریکہ کے لیے یہ خطہ کس قدر اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کے لیے ان دونوں ممالک کی جنوبی امریکہ میں معاشی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ امریکہ تو ایک لمبے عرصے سے ان ممالک میں سرمایہ کاری کرتا آ رہا ہے، لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں چین کی۔ تو جناب، سن 2000 سے پہلے تک جنوبی امریکی ممالک کا چین سے تجارت کا حجم صرف 2% تھا۔ اس کے بعد چین کی ترقی کا ان ممالک کو بھی بھرپور فائدہ ہوا اور 2020 تک یہ تجارتی حجم بڑھ کر 30% تک پہنچ گیا، یعنی چین اور جنوبی امریکہ کی باہمی تجارت 180 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ چین کی اس خطے میں دلچسپی بڑھتی گئی اور تجارتی حجم 2022 میں 450 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا، جس کے بارے میں معاشی ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ 2025 تک یہ تجارتی حجم 700 ارب ڈالرز کی حد بھی عبور کر جائے گا۔ اس شراکت داری کو مختلف ممالک کے حساب سے دیکھیں تو چلی کی تجارت کا 35%، برازیل اور پیرو کی تجارت کا 28% اور یوراگوئے کی تجارت کا 20% حصہ چین کے ساتھ منسلک ہے۔ ایکواڈور کی مجموعی تجارت کا 19%، جبکہ کولمبیا اور پیراگوئے کی تجارت کا 18% حصہ چین ہی کے ساتھ ہے۔ یہ ممالک بنیادی طور پر چین کو سویابین، تانبا، تیل اور مختلف صنعتوں کے لیے خام مال برآمد کرتے ہیں، جبکہ جواب میں جنوبی امریکی ممالک چین کی بنی ہوئی مختلف اشیاء درآمد کرتے ہیں۔ چین نے چلی، ایکواڈور اور پیرو سے فری ٹریڈ کے معاہدے کر رکھے ہیں، جبکہ اس براعظم کے تمام ممالک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بھی بن چکے ہیں۔ چین اس خطے پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نہ صرف اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، بلکہ اس نے جنوبی امریکی ممالک کو اربوں ڈالرز کے قرض بھی دے رکھے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں چین نے براہ راست سرمایہ کاری کی مد میں جنوبی امریکہ میں 11 ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے، جبکہ چینی بینکوں نے ان ممالک کو 2005 سے 2022 کے درمیان 140 ارب ڈالرز کے قرضے دیے۔ ان میں سب سے زیادہ 62 ارب ڈالر کے قرضے وینزویلا نے لیے ہیں، جو تیل کی تلاش، توانائی کے منصوبوں اور انفراسٹرکچر کی بہتری پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پیرو میں چین کی سرمایہ کاری کا ہدف لوہے اور تانبے کی کانیں ہیں۔ اس وقت یہاں لوہے کی 2 بڑی اور کاپر کی 5 بڑی کانوں کا کنٹرول چائنا ہی کے پاس ہے۔ چین نے چلی میں لیتھیم کی تلاش کے لیے بھی اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ چینی کمپنی چائنا کاسکو شپنگ پیرو میں 3 ارب ڈالرز کی لاگت سے ایک نئی بندرگاہ تعمیر کر رہی ہے، جبکہ جنوبی امریکہ کے بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے ساحلوں کو برازیل سے چلی تک جوڑنے والی ایک ریلوے لائن بھی چینی منصوبوں میں شامل ہے۔ چین نے اپنے ملک سے باہر سب سے بڑا خلائی اسٹیشن ارجنٹائن کے صحرا میں ہی بنا رکھا ہے، جبکہ اس کے برازیل، چلی، بولیویا اور وینزویلا میں بھی زمینی خلائی اسٹیشن موجود ہیں۔ امریکہ کے قرب و جوار میں موجود ان خلائی اسٹیشنز کے بارے میں امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ انہیں امریکہ کی جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
دوستو چین صرف معاشی لحاظ سے نہیں بلکہ سیاسی اور دفاعی لحاظ سے بھی جنوبی امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 2013 میں اقتدار سنبھالنے سے لے کر اب تک 11 بار جنوبی امریکی ممالک کا دورہ کیا ہے۔ برکس نامی تنظیم کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھی جا رہی ہے، جس کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک برازیل ہے۔ دوسری جانب جنوبی امریکی ممالک تائیوان کے معاملے پر بھی چینی موقف کے قریب ہیں، جس سے چین اور ان ملکوں کی قربت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اس ایشو پر امریکی موقف سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ چین کے خطے کے ممالک سے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات بھی امریکی تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکہ نے 2006 میں وینزویلا کو کسی بھی طرح کے اسلحہ کی فروخت پر پابندی لگائی تو چین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وینزویلا کے لیے اپنی باہیں کھول دیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین نے حالیہ چند برسوں میں ہی صرف وینزویلا کو 65 کروڑ ڈالرز کا اسلحہ فراہم کیا ہے، جبکہ گزشتہ 20 سال میں ارجنٹائن، بولیویا، ایکواڈور اور پیرو بھی چائنا سے کروڑوں ڈالر کا اسلحہ خرید چکے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے کئی بار چین اور جنوبی امریکی ممالک کی دفاعی محاذ پر بڑھتی ہوئی قربت کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ چین ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی خطے کے ممالک کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اس نے ہواوے ٹیلی کام کے تعاون سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور سمارٹ سٹیز جیسے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ امریکہ نے چین کو یہاں ہواوے کمپنی کے آلات کے استعمال سے متعلق بھی خبردار کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی مدد سے چین امریکہ کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں نہ صرف جنوبی امریکی ممالک کو چین سے تعلقات کم کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، بلکہ ان ممالک پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جیسا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے جنوبی امریکی ممالک کی فنڈنگ محدود کر دی تھی۔ دوسری جانب امریکہ نے چین کے زیادہ قریب جانے والے جنوبی امریکی ممالک کو چھوڑ کر براعظم شمالی امریکہ کے باقی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدوں پر بات چیت شروع کر رکھی ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق امریکہ اس طرح کے پروگرامز کی بدولت خطے میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کو اس میں فوری کامیابی ملتی تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چین کے خطے کے بڑے ممالک یعنی وینزویلا، برازیل اور ارجنٹائن سے تعلقات انتہائی مستحکم ہیں۔ چین کی طرح امریکہ بھی جنوبی امریکی ممالک میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اپنا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھا رہا ہے تاکہ چین خطے میں اپنے قدم مزید نہ جما سکے۔ چین کا جنوبی امریکہ سے تجارتی حجم چاہے $450 ارب تک پہنچ چکا ہے، لیکن امریکہ کا اس خطے میں اثر و رسوخ ابھی بھی چین سے مستحکم ہی ہے، کیونکہ اس کا اس خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی حجم اس وقت $750 ارب کے قریب ہے۔ یہاں امریکی جارحداری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی امریکی ممالک سے امریکہ کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ وہ یہاں حکومتیں بنانے اور گرانے میں بھی پیش رہا ہے، جبکہ چین کو عالمی سطح پر ابھرے اور اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ابھی محض 2 دہائیاں ہی ہوئی ہیں۔ دوستو چین اور امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے میں مصروف ہیں، اور دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ چین اور امریکہ کی سرد جنگ سوویت یونین اور امریکہ کی سرد جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایک تو دونوں ممالک معاشی ترقی میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، اور دوسری طرف دونوں ممالک ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھی ایک دوسرے کا جم کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو امریکہ اور سوویت یونین نے سرد جنگ کے دوران بھی 1972 میں ہتھیاروں کی دوڑ نہ لگانے کے لیے معاہدے کیے تھے، تاہم امریکہ کی کئی بار کی پیشکش کے باوجود چین ایسے کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں، جس سے صورتحال اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ خاص کر تائیوان کے معاملے پر تو چین کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار نظر آتا ہے، اور امریکہ کی جانب سے تائیوان کی حمایت کو وہ اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے۔ دونوں ممالک نے فوری رابطے کے لیے ہاٹ لائن تو قائم کر رکھی ہے، لیکن اس پر رابطہ کم ہی ہوتا ہے، جس کی بڑی وجہ دفاعی معاملات کی حساسیت ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ کیوبا میزائل کرائسس جیسا کوئی واقعہ اگر پیش آ گیا تو دونوں ممالک کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطے سے پہلے ہی جنگ شاید چھڑ چکی ہو۔ واضح رہے کہ کیوبن میزائل کرائسس 1962 میں تیسری عالمی جنگ کا باعث بنتے بنتے رہ گیا تھا، جب دونوں سپر پاورز نے ایک دوسرے پر حملے کے لیے میزائل سسٹمز نصب کر دیے تھے۔ تاہم اس وقت
وقت بات چیت سے مسئلے کا حل نکال لیا گیا تھا۔ اس ٹاپک پر آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب چین کو قابو کرنے کے لیے امریکی فوج تمام تر جدید سسٹم سے لیس ہو کر جنوبی کوریا اور جاپان کی سمندری حدود میں بھی موجود ہے، اور امریکہ کو اب خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے چین جنوبی امریکی ممالک کی زمین اور سمندری حدود استعمال کرے گا۔ اسی لیے دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کا ایسا جارحانہ رویہ براعظم جنوبی امریکہ کو کسی بھی وقت میدان جنگ میں بھی بدل سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ کے خیال میں کیا دنیا میں کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، یا امریکہ اور چین ذمہ دار سپر پاورز کا کردار ادا کریں گے اور پرامن رہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔